ہی کہاں پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بطور نشانی تذکرہ کر کے توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہاں، یہاں ہم جو ان آیتوں کا ذکر کر رہے تھے یہ بطور علمی معجزے کے، یہاں ہمارے سامنے شہد سے متعلق کچھ اقتباسات ہیں۔ میں ابتدائی کچھ باتیں کہ مختلف نسخوں میں شہد کو کس طرح استعمال کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے تذکرے کے بعد یہاں دو پیراگراف آپ حضرات کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم نے فرمایا شہد ہر جسمانی مرض کے لیے شفا ہے۔ یہاں یہ میں نے جیسا کہ کہا یہ حدیث نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں، اور قرآن روحانی مرض کے واسطے دوا ہے، قرآن روحانی مرض کا اور یہ جسمانی مرض کا، جبکہ قرآن میں دونوں باتیں ہیں۔ آگے کا جملہ جو ہے چونکہ آگے کچھ باتیں اہم ہیں، جبکہ جدید طب اور سائنس نے شہد کو غذا اور دوا کے طور پر عالم انسانیت کے لیے یعنی انسانوں کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی شہد کے عام استعمال کو بڑی اہمیت دی ہے، اور جدید تحقیق سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ شہد عالمی سطح پر منفرد دوا ہے جو وائرس کو ختم کرتی ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق شوگر کے مریض معالج کے مشورے سے شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد میٹھی ہے اس لیے بہت سارے شوگر کے مریض اس سے بچتے ہیں، لیکن میں نے دوسرے مقامات پر بھی پڑھا اور یہاں بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر طریقے سے صحیح ڈھنگ سے شوگر کا مریض شہد کا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بھی نقصان کی بجائے فائدہ دینے والی ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھلوں، پھولوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر اشیاء پر تحقیق ہوئی تو مزید شہد کے مزید فوائد بھی کھل کر سامنے آئے۔ شہد غذا کے علاوہ جسمانی بیماریوں کی ایک قدرتی دوا ہے جس میں شفا ہے۔ آج یورپ میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ساری دنیا میں کی ہے، یورپ اور مغرب کی دنیا اس میں آگے ہے۔ وہاں ہر دوسرا معالج اپنے مریض کو شہد کھانے کی، شہد کے استعمال کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں اگلا حصہ، شہد اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا لعاب ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ شہد میں بہت سارے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں بعض معدنی نمکیات مثلاً فولاد، نحاس، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، گندھک، تانبا اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ زمانہ قدیم سے شہد کا استعمال اعضائے رئیسہ کے لیے دوا اور غذا دونوں اعتبار سے خاص ہے، یعنی اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ جسم کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حال میں بطور دوا استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ دل کے امراض، بواسیر، نزلہ، زکام، منہ کے چھالے، معدے کی کمزوری اور زخم، معدے میں کمزوری، زخم یا جس کو ہم آج کی زبان میں چھالا اور السر کہتے ہیں، ہاں، ضعف جگر، کھانسی، دمہ، پھیپھڑوں کی کمزوری، نمونیا، خون کی کمی، آشوب چشم، آنکھوں کی کئی تکلیفیں، ہاں، سمیت بے شمار بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی افادیت سے آگاہی آپ کو صحت مند بنانے اور خوبصورتی قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بچوں کی چھوٹی عمر ہی سے شہد کا استعمال ضروری ہوتا ہے یا مفید ہوتا ہے تاکہ ان کی نشو و نما اور پرورش تیزی کے ساتھ ہو۔ چونکہ شہد ہڈیوں کے بڑھنے میں مؤثر ہے، یہاں ایک قوس لگایا کہ ہڈیوں اور دانتوں میں کیلشیم کی کمی شہد سے پوری ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں اور دانتوں میں کمزوری ہوتی ہے، ہاں، اور وہ کمی پوری کرتی ہے شہد۔ اس کے علاوہ شہد کو درج ذیل امراض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں انہوں نے بیماری اور پھر اس بیماری میں شہد کو کس طرح استعمال کیا جائے اس کا ذکر کیا۔ بیماریوں کا صرف نام میں پیش کروں، امراض نزلہ، اکسیر دمہ، گلے کی سوزش کی خاتمے کے لیے، نمونیا کے لیے، بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کے لیے، بستر پر پیشاب کے لیے، تقویت گردہ، قوت باہ، دائمی قبض اور بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ یہاں آگے ایک دوسرے اقتباس کو انگریزی میں اس کے کیمیائی اجزاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ it could be defined as natural food mainly composed of sugars and water together with minor constituents such as minerals, vitamins, amino acids, organic acids اور کچھ ایسڈز کا میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا کہ یہ ایک قدرتی غذا ہے جو کہ شوگر اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے، یعنی اس کا گویا نیچرل فطری جو محلول ہے وہ قدرتی طور سے شوگر اور پانی سے، شوگر جو پھل پھولوں سے رس چوس کر وہ مکھی تیار کرتی ہے اور پھر اس کے پیٹ اور لعاب کی تاثیر سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک شکل عطا فرماتا ہے، اور اس میں دوسرے اجزاء جیسے معدنیات، ہاں، امائنو ایسڈز، نامیاتی ایسڈ، ہاں، جس کو آرگینک ایسڈ کا ترجمہ بعض لوگوں نے نامیاتی ایسڈ کیا، ہاں، فلیونوئڈس
اور دوسرے فینولک مرکبات اور ایرومیٹک اجزاء موجود ہوتے ہیں. ہاں یہ ایسی مختلف چیزوں سے مل کر شہد کا جو مرکب یا شہد کا جو کی شکل تیار ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بہترین غذا، لذیذ جو ہے لذت والی گویا ایک چیز اور لذت والی نعمت، اور انسان کے لیے بہت ساری بیماریوں سے ایک شفا کا نسخہ بن کر ہمیں ملتی ہے. یہاں عربی کا بھی ایک اقتباس ہے جس میں صاحب اقتباس نے کہا ہے، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس آج شہد کے شفائی علاج کرنے والی خصوصیات کو بے نقاب کرتا ہے، اور اطباء نے اپنے نتائج میں یہ بیان کیا ہے کہ شہد یقیناً بہت ساری بیماریوں کے لیے علاج کا کام دیتا ہے، جیسے آنکھوں کی مختلف تکالیف، زخم اور جل جانے پر، اسی طرح معدہ کے جو زخم اور چھالے ہیں، اسی طریقے سے یہ انسان کے دانتوں کی دانتوں کو خرابیوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے مددگار ہوتا ہے. اسی طرح تنفس کے جو جہاز ہیں، یعنی آلات ہیں انسان کے سانس لینے کے آرگنز، ان کو بھی جو ہے ان کے التہابات اور سوزش جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے دمے وغیرہ کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں، ان میں بھی شہد انتہائی مفید ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے امراض جس کا ہم نے ابھی پہلے کے اقتباس میں جانا. سارے اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ معدے کے السر وغیرہ میں، معدے کی زخموں کے سلسلے میں شہد سب سے بہترین دوا ہے. اور اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال کا طریقہ اور مرکبات کا الگ الگ استعمال کرنے کا جو ڈھنگ ہے، وقت ہے، وہ اس کی افادیت کو، اس کی تاثیر کو کم اور زیادہ کرتا ہے. چنانچہ اس بیماری میں وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے خوراک سے پہلے، کھانا لینے سے 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت پہلے اگر یہ روزانہ لیا جائے تو یہ انتہائی مفید ہوگا اس معاملے میں، معدے کی زخموں کے سلسلے میں. اور سب سے بہترین وقت قبل الافطار ہے، یعنی نہار منہ، کھانے کی شروعات سے پہلے. اور کہہ رہے ہیں کہ خاص طور سے ایک گرم پانی کا ایک گلاس لیا جائے اور اس میں محلول کر کے اس کا محلول پیا جائے، شہد ملا کر پیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے خواص ہیں جو کہ مختلف زمانوں میں جن کے تجربات کیے جاتے رہے ہیں. اور یہ بات بھی جان لینا اہم ہے، صاحب اقتباس نے کہا کہ شہد کی شفائی خصوصیت اس کے رنگوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی موڑی تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ قرآنی تعبیر میں اس کی جانب اشارہ ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، کہ اس کے پیٹ سے، مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے، رنگ برنگے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگوں کے. یہ جو رنگ ہے فہناک علاقۃ بین اختلاف اللون والقدرۃ للشفاء، چنانچہ رنگوں کے فرق میں اس کی شفا پر قدرت اور تاثیر کے سلسلے میں بڑا فرق ہے. یہ مجلۃ الشریعہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے. الغرض یہ معلوم ہوا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی نعمت کا اپنی نشانی کے طور پر جہاں ذکر کیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے شفا اور بہت سی بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی ایک کارگر نسخے کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور جدید تحقیقات نے اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھرپور تائید کی، تجربات کی نگاہیں آج وہ دیکھ پا رہی ہیں جو 1400 سال پہلے وحی الہی نے بیان کیا تھا. کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر دلیل نہیں ہے؟ اگر کوئی ان سب باتوں اور تفصیلات کو جاننے کے بعد بھی ان چیزوں کو تسلیم نہ کرے تو یقیناً وہ یا تو ہٹ دھرم ہے، توفیق سے محروم ہے، اور یقیناً سعادت سے بہت دور ہے. یہاں ایک بات یہ بھی بیان کریں، آگے ہمارے دروس میں شاید یہ گفتگو بھی ہے کہ قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. آج کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کہ علم کی کمی جو ہے وہ جو لوگ دین اور مذہب سے دور ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، اور جو دینی یا علمی طور سے اونچے ہوتے ہیں ان کے یہاں جدید علوم کی کمی اور قلت ہوتی ہے. یہ بالکل غلط پھیلائی ہوئی بات ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ اور مغرب کے لوگوں کے 20 اقوال
ہمارے سامنے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک فہرست بنائیں تو علمی تحقیقات اور سائنسی مہارتوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والوں کے نام آپ جمع کریں گے تو اس میں سے بہت کم 2-4 ایسے ملیں گے، چند ملیں گے، سروے کیا گیا باقاعدہ، جو دین اور مذہب کے تعلق سے کمزوری کے شکار یا انکار و الحاد کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ زیادہ تر ایسے ملیں گے کہ علم نے ان کو ایمان کی طرف راغب کیا، اللہ کو ماننے، عقیدے کی طرف ملتفت کیا، اور اس میں سے بہت سارے لوگ اسلام کی بھی توفیق سے بہرہور ہوئے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو اپنے مقام پر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔